ایک پوسٹ کی وجہ سے عالمی نظام ہل کر رہ گیا۔ جنوبی کوریا نے وہ کہہ دیا جو کوئی کہنے کی ہمت نہیں کرتا۔ امریکہ کا اپنا اتحاد اب بکھرنے لگا ہے۔ یہ جنگ نہیں، یہ سچ اور پروپیگنڈے کا ٹکراؤ ہے۔ جب سچ باہر آتا ہے تو طاقتیں ہل جاتی ہیں۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ اصل خبریں ہمیشہ شور کے پیچھے چھپائی جاتی ہیں؟ آپ کو مصروف رکھا جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی بحثوں میں، چھوٹی چھوٹی خبروں میں آپ کو الجھا دیا جاتا ہے، اور اصل بم کہیں اور پھٹ رہا ہوتا ہے۔ اور ایسا ہی ایک بم 10 اپریل کو پھٹا جس نے عالمی سیاست کے ایوانوں میں کھلبلی مچا دی، جب لی جے میونگ نے ایک ویڈیو شیئر کرتے ہوئے اسرائیل کے فوجی اقدامات کو ہولوکاسٹ اور جنگی قتل عام سے جوڑ دیا۔ یہ کوئی عام بیان نہیں تھا، یہ ایک ایسا تھپڑ تھا عالمی بیانیے پر جس کی گونج واشنگٹن سے تیل ابیب تک سنی گئی۔ اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ یہ بیان کسی چھوٹے ملک نے نہیں دیا، یہ بیان آیا ہے ساؤتھ کوریا سے، وہ ملک جس کی ٹیکنالوجی کے بغیر آج کی دنیا رک سکتی ہے، جہاں سامسنگ اور ایس کے ہائنکس جیسی جوائنٹس بیٹھے ہوئے ہیں جو دنیا کی اے آئی انڈسٹری کو سانس دیتے ہیں۔ اور یہی نہیں، اسی ملک میں ہزاروں امریکی فوجی بھی موجود ہیں۔ یعنی یہ صرف ایک بیان نہیں، یہ امریکہ کے اپنے سسٹم کے اندر سے اٹھنے والی آواز ہے۔ اب ذرا اس ٹائمنگ کو دیکھیں اور ٹائمنگ کو سمجھیے گا۔ یہ بیان ایسے وقت پر آیا جب دنیا پہلے ہی ایران اور امریکہ کی کشیدگی میں الجھی ہوئی ہے۔ یعنی ایک طرف جنگ کا دباؤ ہے اور دوسری طرف اپنے اتحادیوں کا بغاوت۔ یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، یہ ایک پیٹرن ہے۔ پچھلے چند دنوں کا اگر جائزہ لیتے تو پاکستان میں خواجہ آصف کھل کر دل سے یا غلطی سے اسرائیل پر تنقید کرتا ہے۔ امریکہ کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ پہلے نرم لہجے میں بات کرتا ہے، پھر اچانک سخت دھمکیاں دینی شروع کر دیتا ہے، اور انداز بھی بالکل پاکستانی مولا جٹ والا۔ اگر یہ کہا جائے کہ ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کا مولا جٹ ہے تو اس میں کوئی حیرانگی والی بات نہیں ہے، وہ واقعی ایسا ہی ہے۔ اور اب جنوبی کوریا جیسا اتحادی آ کر پورا بیانیہ ہی چیلنج کر دیتا ہے۔ یہ سب الگ الگ خبریں نہیں ہیں، یہ ایک ہی کہانی کے مختلف سین ہیں۔ اصل میں کیا ہو رہا ہے؟ اصل میں وہ اتحاد جو امریکہ نے دہائیوں میں بنایا، اب اس میں دراڑیں پڑ رہی ہیں۔ نیٹو کے کئی ممالک پہلے ہی پیچھے ہٹ چکے ہیں، یورپ محتاط ہے، ایشیا سوچ میں پڑا ہوا ہے، اور اب کھیل صرف میدان جنگ میں نہیں ہو رہا بلکہ سوشل میڈیا پر ہو رہا ہے۔ ایک پوسٹ، ایک ویڈیو، ایک جملہ اور پورا بیانیہ ہل جاتا ہے۔ اور یہی ہوا، جنوبی کوریا کے صدر نے وہ ویڈیو شیئر کی، چاہے وہ ویڈیو پرانی تھی یا نہیں۔ اصل بات یہ بحث نہیں ہے، اصل بات ویڈیو بھی نہیں تھی، اصل بات وہ الفاظ تھے کہ یہ ہولوکاسٹ جیسا ہے۔ یہ الفاظ اور یہی وہ لائن ہے جو سب کو چبھ گئی ہے، کیونکہ جب کوئی اتحادی ایسا بولتا ہے تو وہ صرف تنقید نہیں ہوتی، وہ ایک سگنل ہوتا ہے کہ کچھ بہت بڑا بدل رہا ہے، اور یہی سب سے خطرناک چیز ہے۔ اب ذرا آگے دیکھیں، ابنائے ہرمز پر کنٹرول کی بات ہو رہی ہے یا مشرق وسطیٰ میں بڑھتی ہوئی کشیدگی، ہر طرف ایک ہی کہانی ہے کہ طاقت کا توازن بدل رہا ہے۔ امریکہ سوچ رہا تھا کہ وہ ایران کو تنہا کر دے گا، لیکن حقیقت میں خود اس کے اتحادی سوالات اٹھانے لگ گئے، اور جب سوال اپنے ہی گھر کے اندر سے اٹھے تو جواب دینا سب سے مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ سب صرف سیاست نہیں ہے، یہ ایک سسٹم کا امتحان ہے، اور جب سسٹم ہلتا ہے تو سب سے زیادہ نقصان عام لوگوں کو ہوتا ہے، وہی بچے، وہی معصوم زندگی، اور جو کسی بھی پالیسی کا حصہ نہیں ہوتے۔ وہ عوام کسی پالیسی کا حصہ نہیں ہے لیکن ہر جنگ کا ایندھن بن جاتے ہیں، اور آج بھی یہی ہو رہا ہے۔ کہیں ملبہ گر رہا ہے، کہیں چیخیں اٹھ رہی ہیں، اور بڑے بڑے لیڈر صرف بیانات دے رہے ہیں۔ ناظرین کرام، بات بہت سیدھی ہے، دنیا بدل رہی ہے، اتحاد ٹوٹ رہے ہیں، اور سچ آہستہ آہستہ پردہ اسکرین پر سامنے ظاہر ہو رہا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہم وقت پر یہ سچ سمجھ پائیں گے، یا ہمیشہ کی طرح جب سب کچھ ختم ہو جائے گا تب ہمیں احساس ہوگا؟ ناظرین، اپنے دوستوں کا، اپنی فیملی کا بہت خیال رکھیے گا، اپنے اس وطن عزیز کا بھی۔ اور ناظرین، ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک اور شیئر لازمی کیجیے گا۔ یہ آپ کی آواز ہے، آپ کا اپنا چینل ہے، اور جن دوستوں نے ہمارا چینل ابھی سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور سمجھے غاصبوں کا عالمی تنہائی کا سفر شروع ہو چکا ہے۔ اللہ حافظ۔